السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ بہت ساری اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو گورنر کے حوالے سے کہ جناب بچ گئے کامران ٹسوری، اور کیسے بچے یہ آگے چل کے۔ دوسرے نمبر پہ اسی سے ریلیٹڈ کہ MQM سندھ گورنمنٹ میں شمولیت کے لیے پرد تول رہی ہے۔ جی ہاں، ڈیٹیل آگے چل کے۔ اور اس کے بعد جناب جو سب سے بڑی بات کہ جناب حنیف عباسی اور کاکڑ صاحب کے درمیان زبردست جملوں کا تبادلہ اور ایک دوسرے کی پول کھول دی ان لوگوں نے۔ چیز جو تھی جس پہ ڈسکشن ہوئی وہ تھا گندم اسکینڈل۔ جی ہاں، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ملک میں آٹا اسکینڈل یا گندم اسکینڈل آنے والا ہے، بحران آنے والا ہے اور اسکینڈل بڑھنے والا ہے، تو وہ اس کے بارے میں پوری تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ آج جو اہم خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ جناب کینیڈا کی حکومت نے اریسٹ کر لیا ان 3 افراد کو جو لوگ حکومت ہندوستان کے کہنے پر خالصتان کے ایک بڑے رہنما کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کینیڈا میں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک خبر ہے انڈیا کے حوالے سے، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور ساتھ میں جناب صادق خان دوبارہ میئر تیسری دفعہ منتخب ہو گئے لندن کے۔ تو یہ ہیں چیزیں، ان کو ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، آل ویڈیوز کے جو آپشن کو سلیکٹ کیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے، اور اگر آپ کو میری باتیں پسند آتی ہیں تو جناب لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں کو، احباب کو، جاننے والوں کو شیئر کیجئے اس کا لنک میرے چینل کا۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیلات میں۔ تو سب سے پہلے گورنرز، جی ہاں، کامران ٹسوری بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا اپنے ولاگ میں کہ کامران ٹسوری نے آخرکار معاملات طے کر لیے نون لیگ کے ساتھ، اور کم از کم 6 مہینے کے لیے وہ سروائیول ان کو مل گئی ہے تاکہ وہ اپنی کارکردگی دکھا سکیں۔ تو وہ بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ MQM نے ان کو، پاکستان نے کافی سپورٹ کی۔ دوسری جگہوں کے جو ہیں وہ تو بن گئے ہیں۔ سردار سلیم کو پنجاب کا بنا دیا گیا ہے، پیپلز پارٹی نے اپنے ان کے صدر ہیں راولپنڈی کے یہ ان کو، اور جناب فیصل کریم کنڈی جو ہے بن گئے ہیں وہ KPK کے، وہ بھی انہی کے اہم کارکن ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اور جعفر مندوخال صاحب، خیل صاحب کو بنا دیا گیا ہے بلوچستان کا، یہ نون لیگ کے صدر ہیں بلوچستان کے۔ تو اس میں جو کہانی ہے وہ کامران ٹسوری کی ہے، بڑی اہم ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے کو بچایا۔ میں پہلے بتا چکا تھا کہ کم از کم 6 مہینے کے لیے ان کو بچا دیا گیا ہے۔ شہباز شریف جب گئے تھے دورے پہ کراچی کے، تو انہوں نے ان سے معاملات طے کر لیے تھے، اور معاملات کا طے ہونے سے ان کو فائدہ ہوا۔ پھر MQM نے بھی اپنا وزن ان کی حمایت میں ڈال دیا تھا۔ ساتھ میں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جناب زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی MQM نے، اور اسے شکایتیں کی تھی کہ سر ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا، تو اس پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو 3 منسٹریاں صوبہ سندھ میں دے دیتے۔ تو انہوں نے خیر 5 کا ڈیمانڈ کی تھی، بہرحال 4 تک میں شاید بات بن سکتی ہے۔ تو 4 منسٹریز کے معاملہ آلموسٹ فائنل مراحل میں ہے۔ 5-6 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ 4 منسٹریز ان کو مل جائیں گی حکومت سندھ کی۔ اب بحث یہی ہے کہ کون سی منسٹری ملنی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر جو اچھی منسٹریز ہیں پھر تو ظاہر ہے کہ ان کا کنٹرول ہے پیپلز پارٹی کا۔ تو ابھی بلاول صاحب اس بارے میں فیصلہ کریں گے کہ کون سی 4 جو ہیں محکمے ان کو ملنے چاہیے۔ تو لیکن بہرحال بات چیت نہج پہ پہنچی ہے، کیونکہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی اس کے ساتھ جا کے نون لیگ کے، کیونکہ نون لیگ کے جانے کے ساتھ ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے فیڈرل میں ایک منسٹری ان کو ہارڈلی ملی ہے،
اور پورا سندھ ان سے کٹ گیا تھا، اور سندھ کے اندر ان کے ایم پی ایس بھی بہت ہیں اور ان کو اچھی خاصی منسٹری مل سکتی ہیں، تو ان کے لیے فائدہ مند یہی تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، تو انتظار فرمائیے۔ یہ ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ جو بڑی بات ہو رہی ہے وہ گندم اسکینڈل کی۔ یہ ہم نے آپ کو بتا ہی دیا تھا بہت پہلے کہ گندم اسکینڈل اب پھیلتا جا رہا ہے، کسان روڈوں پر آ چکے ہیں، بلکہ انہوں نے اعلان کر دیا تحریک کا کہ وہ تمام روڈ کو بلاک کریں گے پنجاب کی۔ تو حالات کافی خراب ہیں، اسکینڈل بہت بڑا ہے جناب۔ 1 میٹرک ٹن گندم کی شارٹیج تھی، لیکن انہوں نے سر اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ 5 میٹرک ٹن گندم جو ہے امپورٹ کر لی ہے، اور وہ امپورٹ کر لی جناب یوکرین سے، جو کہ بہت ہی سستی تھی اس زمانے میں، 2200 سے 2500 روپے پر من، اور انہوں نے گورنمنٹ کا جو کہ ریٹ ہے 3900 روپے پر من، اور بعد میں گورنمنٹ نے ان سے اسی ریٹ پہ خرید بھی لی، تو وہ بندر بانٹ ہو گئی آپس میں۔ اب یہ کاکڑ صاحب یہ آرڈر کر کے گئے تھے، لیکن مزے کی بات ہے کہ کاکڑ صاحب کے دور میں تو 3.5 میٹرک ٹن آئی تھی، 1.5 میٹرک ٹن جو ہے نا وہ جناب شہباز شریف کے دور میں بھی آ گئی۔ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، دبا دب جہاز آتے رہے، لنگر انداز ہوتے رہے کراچی میں اور اتارتے رہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی جو ذخیرہ کرنے کے وہ گورنمنٹ کے گوڈاؤنس ہیں وہ سب بھر چکے ہیں، اور اب جو رو رہا ہے کسان کہ بھئی مجھ سے آپ نے کہا تھا 3900 روپے پر من یا 4000 روپے پر من پہ خریدیں گے، تو کوئی خریدنے نہیں آ رہا، میری فصل برباد ہو رہی ہے، بارشوں کا سیزن آ چکا ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے، ہم تو کنگال ہو گئے، بہت ہی پریشان ہیں کسانوں نے تحریک آغاز کر دیا ہے۔ تو ایک عجیب یگ مگے کی کیفیت چل رہی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے، تحقیقاتی کمیشن نے جناب طلب کر لیا کاکڑ صاحب کو، شمشاد اختر جو زمانے میں تھی فائنینس کی منسٹر، ان کو بھی بلایا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہونا آنا کچھ نہیں ہے، پاورفل لوگ ہیں، مقتدرہ کے لوگ ہیں، ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب اپنا کھا پی کے چل پڑے۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک اور بڑی عجیب و غریب بات ہوئی، جہاں دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسپوز کیا، ایک دوسرے کو یعنی کہ پول کھولی ایک دوسرے کی، نون لیگ نے اور جناب جو نگراں حکومت تھی انہوں نے۔ کہا جاتا ہے کہ کاکڑ صاحب اپنے کچھ دوستوں کو بلوچستان کے اور کچھ اس کے اندر پی ٹی آئی کے بھی ایم این اے تھے، ان کو لے کر 5 اسٹار ہوٹل گئے اسلام آباد میں۔ وہاں پر حنیف عباسی اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے تھے۔ حنیف عباسی پہلے الزام لگا چکے تھے کہ کاکڑ صاحب کو پہ مقدمہ چلنا چاہیے، ان کو جیل بھیجنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ آرڈر کیا تھا جس کی وجہ سے اتنی گندم جو ہے باہر سے امپورٹ کر لی گئی، اور اب ہمارے کسانوں کی گندم کو ذخیرہ کرنے کی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جگہ اور کوئی خریدنے بھی نہیں رہا، تو گورنمنٹ اپنے سارے پیسے خریدنے پہ لگا چکی ہے، باہر کی جو امپورٹ ہو کر آئی تھی گندم اس پر۔ تو انہوں نے جیسے دیکھا حنیف عباسی کو، تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی تم کیا میرے خلاف بول رہے ہو، کیا تم مجھے اریسٹ کرنے آئے ہو؟ اس پہ بات بڑھ گئی، تو حنیف عباسی کیا بولی ہے تو خیر پتہ نہیں، لیکن اس پہ انہوں نے کاکڑ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم تو فارم 47 کی پیداوار ہو، کیونکہ تم تو سب ہار چکے تھے، تمہاری حکومت ہی جو ہے، میں خود وزیر اعظم تھا، میں نے دھاندلی کر کے فارم 45 کو تبدیل کر کے 47 کے اندر رزلٹ تبدیل کی، اور تم لوگوں کو جتایا گیا تھا، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری حکومت ہی جعلی ہے۔ وہ بات وہاں سے نکلی اور وہ پوری پھیل گئی میڈیا پہ، جس کی وجہ سے مقتدر حلقے بہت سخت ناراض ہوئے کہ یہ کیا پاگل پن چل رہا ہے، اور نتیجہ ہے کہ ان دونوں پہ دباؤ ڈالا گیا۔ ان دونوں نے پھر بعد میں ایک دوسرے فون پر بات چیت کی، ایک دوسرے سے معذرت کی، لیکن جب تک ہوٹو نکلی اور کوٹھو چڑھی تو وہ بات نکل گئی ہے، اب وہ میڈیا پہ پھیل گئی ہے، اب وہ صحیح ہے غلط ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد جب ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ آ جائے تو اس میں غلط اور صحیح کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب کون تحقیقات کرے گا، کس نے کیا کہا، کس نے نہیں کہا، کہاں تک جھوٹ ہے، اب لوگوں نے لگا کے مرچیاں اس کو بڑھانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی بری طریقے سے سوشل میڈیا پہ اب یہ بات ہی ہو رہی ہے کہ بھئی ان کو تو خود کاکڑ صاحب نے اقرار کر لیا ہے کہ میں نے فراڈ کر کے، دھاندلی کر کے، اور جو ہے نا ان کے جب یہ فارم 45 میں ہار چکے تھے اس کے نتائج کو تبدیل کر کے 47 میں جو ہے نئے میں نے فارم 47 بنا کے ان کو جتوایا ہے، تو یہ حکومت تو جعلی ہے، فراڈ ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے جب آپ کمزور ہوتے ہیں اور کمزور وکٹ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ الزامات تو آپ پہ لگتے ہیں، اور آپ کے پاس ان کا جواب دینے کا بھی کوئی دلائل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ حکومت آپ ہار چکے تھے اور آپ کو راتوں رات جتوا کر آپ کی حکومت بنائی گئی ہے۔
تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات، لیکن بہرحال حقیقت اور حقیقت جو چھپ نہیں سکتی۔ کینیڈا کی طرف چلتے ہیں۔ کینیڈا میں جناب ہردیپ نجر کو قتل کر دیا تھا، جو کہ خالصتان تحریک کے بہت بڑے لیڈر ہیں، اور وہ علیحدگی کی پسند تحریک چلا رہے ہیں خالصتان کے قیام کے لیے، جو پنجاب میں جو ہے انڈیا میں جو پنجاب کا ایریا ہے وہ اس کو وہ آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اس کی تحریک ہے جو انٹرنیشنل طور پر وہ چلا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ تو یہاں پر وہ رہتے ہیں BC کے اندر، برٹش کولمبیا کے پروونس میں رہتے تھے۔ تو ان کو پھر جب تحریک بہت بڑھنے لگی تو اس پہ بہت سخت ناراض ہوئے انڈیا والے۔ تو انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را نے کچھ لوگوں سے رابطہ قائم کیا، اور ان لوگوں نے پھر جو ہے پیسے دے دلا کے کرائے کے قاتل بھیجے، اور جنہوں نے جناب کوشش کی کہ قتل کر دیا جائے، اور آخرکار ان کو قتل کر دیا۔ جب وہ گردوارے میں جا رہے تھے، برٹش کولمبیا کے گردوارے میں، تو وہاں پر ان پہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس پہ ان کو ٹروڈو کو یہ بات پتہ لگ گئی تھی، انہوں نے بیان دیا انڈیا کے خلاف کہ بھائی یہ تو پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اور جو ہے نا اپنے مخالفین کو غیر ملکوں میں قتل کرا رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ ایک انہوں نے کوشش کی امریکہ میں بھی کسی کو قتل کروانے کی، لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی، اور امریکن انٹیلیجنس نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ تو انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں تو انڈیا کی ایجنسیز والوں نے پیسے دیے ہیں، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ اس کو قتل کرنا ہے۔ تو بات بڑھتی چلی گئی، بہت زیادہ دباؤ مودی صاحب پر آیا، لیکن بات بہرحال دب گئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے انڈیا کے، باتیں جو ہیں وہ پھر ان کا مفادات بھی ہیں امریکہ کے، کینیڈا کے، ان لوگوں کے کہ چائنا کے مقابلے میں اس کو کھڑا کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر جو ہے وہ اس معاملے کو بہت زیادہ نہیں دبایا، لیکن بہرحال انویسٹیگیشن جاری رہی۔ لیکن ٹروڈو جو ہے وہ پھر بھی رہے کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، اور آخرکار 7-8 مہینے بعد وہ ان کی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ 3 لڑکے جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اس میں جو ہے کرن پردیپ ہیں، اور اس کے اندر ایک جو ہے ایک کا نام کرن وہ ہے، اور دوسرے کا نام کرن پردیپ ہے، دوسرے کا نام جو ہے وہ پریت ہے، کرن پریت ہے، کمل پریت ہے، اور کرن برار ہے۔ تو یہ تینوں ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو آئے تھے اسٹوڈنٹ ویزے پہ، اور ایسے ہی آ گئے تھے 5 سال، ایک 3 سال پہلے آئے، ایک 4 سال پہلے، ایک 5 سال پہلے، اور ان لوگوں نے پڑھائی کی نہیں یہاں پہ، بس اسٹوڈنٹ ویزے پہ ایجنٹوں کے تھرو یہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایسے یہ دھکے مکے کھا رہے تھے، چھوٹی موٹی جابیں کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، اور آخرکار یہ اعلی کار بن گئے، کرائے کے قاتل بن گئے، اور ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس میں سے ایک نے ریکنگ کی، ایک نے جو ہے ڈرائیور تھا، اور ایک نے فائرنگ کی۔ 3 آدمی جو تھے جنہوں نے مل کے یہ پورے مشن کو انجام دیا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اور ان کو جن لوگوں نے سب چیزیں گاڑی وغیرہ اور ہتھیار دیے تھے، وہ 2 آدمی کو بھی اریسٹ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان میں خالی 2-4 دن میں ان کو بھی اریسٹ کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر انڈیا پہ ایک دباؤ تو آئے گا بہت بڑا کہ وہ لوگ کس طریقے سے انٹرنیشنلی لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں، اپنے مخالفین کو۔ اور حالانکہ پاکستان میں بھی تقریباً 18 لوگوں کو اس وقت انڈیا قتل کرا چکا ہے، وہ لوگ جو کشمیر وغیرہ پہ لڑ چکے تھے محاذ پر، یا کارگل کے محاذ پر، یا ادھر وہ علیحدگی پسند تھے۔ بعد میں جو ہے وہ لوگ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو وہ کچھ مسجدوں میں اور مدرسوں کے ہیڈ بن گئے، یا انہوں نے اپنے اسلامک اسکول کھول لیے، تو ان سب کو کراچی، اسلام آباد، لاہور میں وہ قتل کروا چکے ہیں۔ لیکن ہماری ایجنسیز ابھی تک کسی کو بھی پکڑنے میں، قاتلوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ ہے، انٹرنیشنلی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہے را کی طرف سے کرایا جا رہا ہے، اور وہ پوری انٹرنیشنلی پوری دنیا میں اپنے مخالفین کو قتل کرنے میں یا مارنے میں، یا ان کی آواز خاموش کرنے پر کام کر رہی ہے۔ یہ ہے ایک چھوٹی سی خبر۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جناب صادق خان جو کہ ایک بس ڈرائیور تھے کشمیر کے، وہ چلے گئے تھے آج سے 50 سال پہلے UK میں، تو ان کے بیٹے ہیں، اور وہ پھر میئر بن گئے تھے لیبر پارٹی کی طرف سے، تو تیسری دفعہ پھر وہ میئر بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو مسلسل 12-13 سال سے وہی میئرشپ انہوں نے کنٹرول کر لی، جو بڑی بات ہے۔ اور لیبر پارٹی کی طرف سے وہ لڑے تھے اس دفعہ، ہمیشہ لیبر پارٹی کی طرف سے لڑتے ہیں وہ،
تو وہ بھی باریک سے اس دفعہ پھر کامیاب ہو گئے ہیں اور وہ بن گئے میئر لنڈن UK۔ ایک خبر اور بھی ہے اور وہ بڑی عجیب و غریب یہ چل رہی ہے کہ جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں جس کے تحت جو مدت ملازمت ہے سپریم کورٹ کے ججز کی وہ یا تو جو 62 سال 65 سے 68 سال کر دی جائے گی اور جو ہائی کورٹ کی ان کی 62 سے 65 سال کر دی جائے گی اور ساتھ میں 3 سال کی لازمی وہ کر دی جائے گی۔ تو 3 سال کا یہ کہ جو بھی بنے گا تو کم از کم 3 سال کا ٹینیئر ہوگا اس کا۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں اور اس لیے پوری دنیا کی انگلیاں فائز عیسیٰ صاحب کی طرف ہے کہ یہ ترامیم یہ کروا رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا میرا ٹینیئر ختم ہو رہا ہے تو مجھے 3 سال تک کے لیے مطلب یہ کہ سپریم کورٹ کا ہیڈ رکھا جائے۔ اب یہ ترامیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، تو وہاں پر خیر بہرحال حکمران اتحاد کے پاس 2/3 میجورٹی تو ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے کے بعد جو ہے نا فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوگی۔ اگر ان میں یہ حوصلہ ہے وہ تنقید برداشت کر سکتے ہیں تو پھر ان کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ یہ ترامیم کر لیں، کیونکہ اس کے بعد ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی رشوت ہے، کیونکہ وہ اس وقت مقتدرہ کے قریب ہیں۔ فائز عیسیٰ صاحب حکومت اتحاد کے قریب بھی ہیں تو ان کو ہی رکھا جائے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کیونکہ ودن اے ایئر وہ ریٹائر ہونے والے ہیں تو ان کو مزید 2 سال تک کے لیے اور رکھا جائے، تو اس کے لیے یہ سارا کھیل جاری ہے۔ تو یہ ایک سیاسی رشوت کہلاتی ہے اور ایک اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے سماج کے اندر پڑھے لکھے حلقوں میں۔ تو یہ ہے کہ جب یہ بنیں گے تو ظاہر ان پہ لعنت ملامت ہوگی، بلکہ ابھی سے شروع ہو گئی ہے۔ کرٹکس جو ہیں بہت سخت تنقید کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ بھائی یہ جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اپنی میعاد بڑھوا رہے ہیں ملازمت کی، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ تو ان کے اوپر بہت شدید تنقید ابھی ہو رہی ہے، اور اگر واقعی اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اور ان کی وہ بڑھا دیا جاتا ہے ٹینیور، تو اس کے بعد تو ان کو بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر بڑی کیچڑ چلے گی۔ یہ سیاسی بابطیں ہوتی ہے اور سیاست کے اندر آپ کسی کی زبان نہیں روک سکتی ہے، جو زبان بڑی گندی اور تلخ ہوتی ہے۔ تو جو ان کے مخالفین ہیں خاص طور سے PTI اور اس کے ہم نوا، اور جس طرح ان کا کنٹرول ہے سوشل میڈیا پہ، تو جس طرح سے وہ یلغار کریں گے تو فائز عیسیٰ صاحب کو ایسا نہ ہو کہ پچھلی گلی سے ریزائن کر کے بھاگنا پڑے۔ تو ان کو یہ تمام باتوں کا اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ کیا واقعی وہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کے اوپر اٹیک ہوگا، جو کرٹیسزم ہوگی۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر گورنمنٹ کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ ترامیم کر لیں اور اس کے بعد ایکسٹینشن مجھے مل جائے گی۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے اور وہ اپنی عزت بھی بچانا چاہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے اور ان کو ایک اچھا جج کہا جائے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ سیاسی چنگل سے نکلیں۔ یہ تو حکومت کی اور مقتدرہ کی اپنی بقا کی جنگ ہے، تو اس کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں، اور قربانی کا بکرا آپ بن جائیں گے، الزامات صاحب آپ کے اوپر آ جائے گا، گالیاں سب آپ کو کھانی پڑیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو، کیونکہ کافی باشعور آدمی ہیں، بہت سمجھدار ہیں اور غیر جانبدار حلقوں میں ان کا بڑی عزت کی جاتی ہے، ان کو کافی اچھا سمجھدار پڑھا لکھا اور غیر جانبدار جج مانا جاتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اس چکر میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، سیاسی رشوت سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بالکل الگ کر لینا چاہیے کہ بھئی میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ گورنمنٹ جو ہے مجھے اس طریقے سے ایکسٹینشن دے اور یہ کرے، کیونکہ اس سے یہ میری نیک نامی پہ ایک بہت بڑا دبا ہوگا۔ اور یہ باتیں بہت دنوں سے چل رہی ہیں، تو یہ تو کل جو اٹارنی جنرل نے کل یہ پہلی دفعہ کہا ہے کہ ہم یہ ترامیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن بات بہت دنوں سے چل رہی ہے اور اس پہ کافی کرٹیسزم بھی ان پہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ابھی تک تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، تو ان کو اب کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اور پھر سب سے اہم خبر، ابھی میں یہ ختم ہی کر رہا تھا ولاگ کی، جو سے بڑی اہم خبر آ گئی، اور وہی آ گئی کہ جو فیصلہ تھا بابر ستار صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو آڈیو لیکس کے مقدمے کے دوران منڈے کے دن انہوں نے دیا تھا، وہ ریٹن فیصلہ آ گیا ہے اور توہین عدالت کا نوٹس جناب دے دیا گیا ہے DG FIA کو، DG IB کو، چیئرمین PTA کو اور DG
پیمپرا کو، چاروں کو طلب کر لیا گیا ہے کہ بھیا آ جائیں توہین عدالت کہ آپ نے کیسی درخواستیں جمع کرائیں اس کیس کے دوران، اور مجھ پہ الزامات لگائے، مجھ سے کہا کہ میں اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دوں. تو آپ نے جو یہ بیتو کی باتیں کی ہیں تو کس اس میں کی ہیں، کیوں نہ آپ پہ توہین عدالت لگائی جائے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو ڈائریکٹر جنرلز ہیں، آئی بی انٹیلیجنس بیورو، ڈی جی ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور پیمپرا، تو ان سب کو جو ہے انہوں نے توہین عدالت کا وہ کر دیا، نوٹس جاری کر دیا. ساتھ میں ان کو 5 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا اور کہا ہے کہ یہ آپ سرکاری خزانے سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی پاکٹ سے دیں گے، ذاتی جیب سے آپ کو 5 لاکھ روپے کا جرمانہ دینا ہے. تو یہ بہت سخت بات ہے پاکستان، اور یہ بہت ناخوش کرے گی مقتدرہ کو، کیونکہ یہ سب ادارے تو ظاہر مقتدرہ چلاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے، اور ظاہر حکمران اتحاد کو بھی بڑا نقصان ہوگا. تو ایک بہت بڑی نیوز ہے اور جناب اس کی وجہ سے بہت بڑے مسائل اب جو ہے نظر آ رہے ہیں کہ بابر ستار مقابلے کے لیے اب تیار ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ وہی بابر ستار ہیں جنہوں نے 5 ججز کے ساتھ چھٹی تو یہ خود ہیں مل کے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو اور اوپن کیا تھا پبلک کو کہ بھائی جو ہے خفیہ ایجنسیز پاکستان کی، جس کے اندر آئی بی ہے، آئی ایس آئی ہے اور یہ دوسری ایجنسیز ہیں، یہ ہم پہ دباؤ ڈالتی ہیں، ہمیں بلیک میل کرتی ہیں اور ہم سے جو اپنی مرضی کے فیصلے لکھواتی ہیں. تو اس پہ وجہ سے ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا تھا، ان کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی تھی، وہ چلائی جا رہی ہے کہ صاحب ان کی یہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور یہ ان کی بڑی جائیدادیں ہیں امریکہ میں اور دوسرے ممالک میں، اور پھر یہ کہ ان کے بہت بڑے بڑے بزنس ہیں اور انہوں نے ان چیزوں کو شو نہیں کیا اور یہ آنیسٹ جج نہیں ہے. تو وہ مقتدرہ اور آئی ایس آئی اور یہ مل کے ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن انہوں نے بھی ہمت دکھا دیا اور انہوں نے بہت بڑا حملہ کر دیا ہے. تو اب یہ جنگ جو ہے بڑی شدید ہو جائے گی اور اس کا اثر پھر وہ پڑے گا کہ 6 ججز کا جو خط ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کا بینچ بن گیا ہے اور سپریم کورٹ اس کی ہیئرنگ کر رہی ہے، تو وہ آگے کیونکہ اطہر من اللہ بھی کھل کے وہاں پہ بول رہے ہیں اور بہت زیادہ سخت باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے جو ایجنسیز کے بارے میں. صرف ایک جو ڈھال نظر آتی ہے وہ ڈھال جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو تھوڑا سا ٹھنڈا کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی دباؤ تو ہر طرف سے آتا ہے، یہ آتا ہے وہ آتا ہے، چلو تحقیقات کر لیتے ہیں، کوئی ترمیم کر لیتے ہیں کہ آئندہ کے لیے خفیہ ایجنسی سب پہ دباؤ نہ ڈالیں. تو وہ تھوڑا بہت جو ہے شیلٹر دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، آئی ایس آئی کو اور مقتدر حلقوں کو، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ کھل کے آ گئے کیونکہ اب جو اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی ہے تو بات جو لگتا ہے کہ دور تک جائے گی. پیچھے پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے، ان کا اثرات پہ جو پڑیں گے دوسرے ججز پہ بھی، وہ بھی کہیں گے یار یہ تو ہم پہ جو دباؤ ہوتا ہے چھوڑو یار اب تو کھل کے بولو. تو وہ بھی فیصلے اپنی مرضی کے کریں گے. لہٰذا جو وہ چل رہا تھا ایک یہاں پہ جنگل کا قانون وہ کافی مشکل ہو جائے گا مقتدرہ کو چلانے کے لیے. پی ٹی آئی کو اس کا کافی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عمران خان کے جو مقدمے چل رہے ہیں ان کے اندر بھی ججز جو ہے کافی امپارشل ہو جائیں گے ابھی. بلکہ آپ اس کی مثال یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے حامد میر صاحب نے جو کہا ہے کہ انکوائری کی جائے، ایک ٹربیونل بنایا جائے جو صحافی تھے جن کو قتل کر دیا گیا یوگنڈا میں، تو ان کے لیے. تو اس کے اندر بھی جو ہے پہلے تو اس پہ بڑے آبجیکشن لگ گئے تھے، بھئی سپریم کورٹ خود اس کی تحقیقات کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، تو ہم کیسے اس کے اندر ایک تشکیل دیں ٹربیونل. لیکن آخر کار جو ہے وہ مان لیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے فاروق صاحب نے ہیڈ ہیں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہم اس کو سن لیتے ہیں اور اس کے اندر پھر اگر ہمیں ٹربیونل بنانا بھی پڑا تحقیقات کے لیے کہ کن وجوہات پر کیسے ان کو یوگنڈا میں قتل کیا گیا تو اس پہ تحقیقات ہوگی. تو چیزوں کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے جو بینچ بنا ہے ابھی جو تحقیقات کر رہا ہے اس کی کہ جو کے پی کے کی اسمبلی ہے اس کے اندر جو ریزرو سیٹ تھیں، کیونکہ وہاں پر آزاد لوگوں کی حکومت ہے، آزاد سے مراد یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی حکومت ہے جو آزاد لڑے تھے، لہذا کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. تو وہ ساری سیٹیں جو خواتین کی اور مائنورٹیز کی جو ریزرو سیٹ تھیں وہ دے دی گئی ہیں دوسری پارٹیوں کو. اس کے بعد وہ مقدمہ جو ہے
یہ لوگ ہار گئے PTI والے پشاور ہائی کورٹ میں، اور جو الیکشن کمیشن سیٹیں جو ہے دوسروں کو دے دیں، تو اب وہ لے کر گئے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جو بینچ بنا ہے جو اس کی ہیئرنگ سنے گا، اس کے اندر اطہر من اللہ بھی شامل ہیں، اور شاہ صاحب بھی شامل ہیں، اور منصور شاہ صاحب، اور اس کے بعد مظہر، محمد علی مظہر. تو یہ دو جو ہیں شاہ صاحب اور وہ اطہر من اللہ، تو یہ تو بڑے ایک قسم کے نیوٹرل ججز ہیں. تو لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے گورنمنٹ کو مکی کھانی پڑے گی، اور فیصلہ جو ہے وہ PTI کے حق میں چلا جائے گا. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اثرات آ رہے ہیں، اب لوگ بولنے لگے ہیں، اور جب بولنے لگتے ہیں لوگ تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. گورنمنٹ زبان بندی تو کرنا چاہتی ہے، لیکن ابھی انہوں نے پاکستان میں اس کو کنٹرول تو کر لیا ہے، ٹویٹر کو، جس کو ایکس کہا جاتا ہے. اب باقی جو میڈیاز ہیں ان کو کیسے کنٹرول کریں گے، اس کے لیے انہوں نے اتھارٹی، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بھی بنا دی ہے گورنمنٹ نے. اب اس کے ذریعے وہ کس طریقے سے کنٹرول کریں گے، کیا ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو معاملات کافی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.